السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لائے ہوں آپ کے لیے چند الفاظ اور جملے۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کون سے الفاظ اور جملے ہیں۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا ہیڈنگ کے بعد پہلا جو لفظ ہے یا جملہ ہے وہ ہے منور۔ منور، یہ کامنٹ میں آیا تھا کہ منور کا مطلب کیا ہے اور اس کے جواب میں کیا کہتے ہیں۔ منور کا مطلب یہ ہے لفظی معنی کہ جس کی وجہ سے نور ہو، جس کی وجہ سے روشنی ہو، یعنی روشنی کا سبب بننے والا، ٹھیک ہے، منور یعنی جس کی وجہ سے روشنی آئے، جس کی وجہ سے چمک آئے وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آپ کو کوئی کہتا ہے کہ منور تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نورانی لگ رہے ہو، یعنی آپ کا جو چہرہ ہے یا آپ جب آئے تو آپ کی وجہ سے جو ہے نا جگہ جو ہے وہ چمک اٹھی، آپ کے آنے کی وجہ سے سب کچھ روشن ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ مجازن کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مجازن۔ مجازن کا مطلب یہ ہے کہ ہماری عقل کے مطابق جس چیز کو ہم روشنی کہتے ہیں، کیونکہ روشنی کو نور کہا جاتا ہے عربی میں، تو نور کی قسمیں ہوتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے جو نور ہے وہ الگ ہے، اس کی بات نہیں کی جا رہی، ٹھیک ہے۔ نارملی نور کا جو لفظی معنی جو ہم لے رہے ہیں یہاں پر بول چال میں بھی اور فصیحہ میں بھی، جو ہم یہاں پہ معنی لے رہے ہیں وہ جس کی وجہ سے روشنی ہو، مطلب روشنی، ٹھیک ہے، عام روشنی جسے ہم روشنی سمجھتے ہیں، جو چمک ہوتا ہے، جو روشنی ہوتی ہے جس میں چیزیں نظر آتی ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر آپ سے کوئی کہتا ہے کہ منور، کہ آپ آئے تو روشنی آئی، آپ کا چہرہ نورانی ہے، آپ بہت نورانی لگ رہے ہو، تو یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب آپ کو کوئی بہت ٹائم کے بعد دیکھتا ہے، یا آپ فیشیل کر کے آتے ہیں، یا آپ اپنے چہرے کو مزین کرتے ہیں، یا شادی بیاہ کے موقع پر آپ جب نئے کپڑے پہنتے ہیں وغیرہ وغیرہ، یا آپ جب نماز پڑھ کر آتے ہیں، یا آپ دیندار ہوتے ہیں، تو اس وقت لوگ آپ سے مخاطب ہوتے ہیں یہ جملہ کہہ کر کہ آپ نورانی لگ رہے ہیں، منور ماشاء اللہ، منور منور ماشاء اللہ۔ تو اس کے جواب میں آپ کہیں گے اللہ ینور علیک، تو اس کا جو جواب ہے وہ بہترین ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ آپ پر نور برسائے، اللہ آپ کو روشنی دے۔ اب آئیں اس جواب کو دیکھیں۔ جواب میں آپ کو جو دعا دے رہا ہے یا آپ اس کو جو دعا دے رہے ہیں وہ منور کا جو جملہ ہے یا منور جو لفظ ہے اس سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر نور برسائے، یا آپ کا چہرہ نور والا بنائے، یا آپ کو نورانی بنائے۔ تو جس کو اللہ تعالیٰ نوری بناتا ہے، نور والا بناتا ہے، تو سمجھیں کہ وہ آپ سے زیادہ ہے، یعنی آپ اس کو دعا دے رہے ہیں۔ تو دعا ہمیشہ یہی ہوتی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے اس سے زیادہ اس کو ملے وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم کہیں گے اس کے جواب میں اللہ ینور علیک، اگر مذکر ہے، آدمی ہے، اگر آپ سے آدمی نے کہا ہے کہ منور، ٹھیک ہے، تو آپ اس کو کہیں گے کہ اللہ ینور علیک، اللہ ینور علیک۔ اگر وہ عورت ہے جس نے آپ سے کہا ہے کہ منور، تو آپ اس سے کہیں گے اللہ ینور علیچ، اللہ ینور علیچ۔ اگر جمع ہے، مطلب عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، سارے گھر والے ہیں، فیملی ہے وغیرہ وغیرہ، اور آپ سے کہا کسی نے کہ منور، تو آپ سب کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ ینور علیکم، اللہ ینور علیکم۔ تو یہ جو ہے منور کے جواب میں آتا ہے سارا، منور، اللہ ینور علیک، یا اللہ ینور علیچ، یا اللہ ینور علیکم۔ منور، اللہ ینور علیک، اللہ ینور علیچ، یا اللہ ینور علیکم۔ تو یہ جملے مجھے ٹک ٹاک پہ آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ وہ پیسے دیتا ہے، وہ پیسے نہیں دیتا، وہ پیسے دیتی ہے، وہ پیسے نہیں دیتی وغیرہ وغیرہ۔ مزید بھی زیادہ اس کے کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں میرے پاس، تو وہ بھی انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، لیکن ان کے 3-4 جملے میں اس ویڈیو میں ایڈ کر رہا ہوں۔ تو ان میں سے ایک جملہ تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ وہ پیسے دیتا ہے اور وہ پیسے نہیں دیتا۔ تو یہ دونوں جملے میں نے ایک ہی سینٹینس میں لکھے ہیں، اور صرف اس بات اور نفی کی بات ہے کہ مطلب پیسے دیتا ہے اور پیسے نہیں دیتا۔ تو گرین کلر میں دیتا ہے پیسے، اور جو بلیک کلر میں لکھا ہوا ہے وہ پیسے نہیں دیتا۔ تو ہم کیسے کہیں گے؟ وہ آدمی، یعطی، یعطی فلوس، یعطی دیتا ہے، فلوس پیسے، یعطی فلوس، یعطی فلوس، وہ پیسے دیتا ہے۔ آپ کو بتایا تھا کہ پیسوں کو بیزات بھی کہتے ہیں، لیکن فلوس بہت زیادہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، سارے خلیج ممالک میں، بلکہ سارے عرب اس کو سمجھتے ہیں، سارے لوگ سمجھتے ہیں، تو اس لیے فلوس کا لفظ میں نے لکھا ہے۔ یعطی فلوس، یعطی فلوس، 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 فلوس،
فلوس وغیرہ نہیں کہنا، فا کو جو ہے تھوڑا ساکن کرنا ہے، بول چال کی بات کر رہا ہوں، فلوس، ٹھیک ہے، شروع میں تھوڑا سا حمزے کی طرف حرکت دیا جاتا ہے بول چال میں، یہ لہجوں کی وجہ سے ہوتا ہے، ہو یعطی فلوس، فلوس، کیونکہ عربی ساکن سے بات نہیں شروع کرتے تو اس وجہ سے حمزہ کو تھوڑا سا ملا دیتے ہیں اور زبر اس کو دے کر فا کو ساکن کر دیتے ہیں، ہو یعطی فلوس، ہو ما یعطی فلوس، تو ما جو ہے اس کا مطلب ہے نہیں، تو ہو یعطی فلوس میں بھی اگر ہم ما لگائیں گے، ہو ما یعطی فلوس، تو اس کا مطلب ہے وہ پیسے نہیں دیتا، ہو یعطی فلوس، ہو ما یعطی فلوس، ما یعنی نہیں، ہو ما یعطی فلوس، وہ پیسے نہیں دیتا، ہو یعطی فلوس، ہو ما یعطی فلوس۔ تو وہ مذکر کی بات ہو رہی تھی، آدمی تھا جس نے پیسے دینے تھے، جو پیسے دیتا ہے، جو پیسے نہیں دیتا۔ یہاں پر عورت کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، تو ہو تھا یہاں پہ ہی، تو ہو مذکر تھا، ہی مؤنث ہے، ہی تعطی فلوس، تعطی، وہ یعطی تھا، ٹھیک ہے، ہو یعطی، یعطی، یہاں پہ ہی تعطی، تعطی، ہی تعطی فلوس، ہی تعطی فلوس، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ تعطی جو ہے، یعطی اور تعطی کو ہم نے تو لکھ دیا، لیکن تعطی کے معنی اور بھی آتے ہیں، تعطی کا مطلب یہ بھی ہے کہ تم پیسے دیتے ہو، تعطی آپ دیتے ہو فلوس، پیسے، لیکن یہاں پہ جب شروع میں ہم نے لکھ دیا نا کہ ہی یعنی وہ عورت، تو ہم نے ڈکلیئر کر دیا، ہم نے بتا دیا پہلے سے کہ ہی تعطی فلوس، وہ عورت پیسے دیتی ہے، ہی ما تعطی فلوس، ہی ما تعطی فلوس، ہی تعطی فلوس، ہی ما تعطی فلوس، کیونکہ تعطی جو ہے وہ اس کے لیے بھی آتا ہے کہ تو پیسے دیتا ہے، تعطی فلوس، انت تعطی فلوس، انتی تعطین فلوس، یا ہی تعطی فلوس، انت تعطی فلوس، ہی تعطی فلوس، تو تعطی یہاں پہ دو معنوں کے لیے آتا ہے کہ تو پیسے دیتا ہے، ٹھیک ہے، یا وہ عورت پیسے دیتی ہے، ہی ما تعطی فلوس یا انت ما تعطی فلوس، تو یہاں پہ ہی اور انت میں فرق ہے بس، اگر ہی پڑھیں گے تو عورت کے لیے ہے کہ وہ عورت پیسے دیتی ہے یا نہیں دیتی، اور اگر ہم انت لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ تو آدمی پیسے دیتا ہے یا تو آدمی پیسے نہیں دے رہا، وغیرہ وغیرہ، تو تعطی فلوس تو سیم ہی رہے گا، دونوں میں، دونوں جملوں میں سیم رہے گا، ہی اور انت کا فرق ہے، تو آپ جملوں کو اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کا ایک جملہ تھا کہ ہم کیسے کہیں گے کہ میں اٹھا لیتا ہوں چیزیں وغیرہ، تو میں نے چیزوں کو ساتھ میں ملا دیا ہے کیونکہ جملے کا سمجھ نہیں آئے گی اور جملہ مبہم رہے گا، تو اس وجہ سے میں نے اغراض لکھا، ٹھیک ہے، انا اشیل اغراضی، انا اشیل اغراضی، میں اپنی چیزیں اٹھا لیتا ہوں یا اٹھا رہا ہوں یا اٹھاتا ہوں، انا اشیل اغراضی، انا اشیل اغراضی، ہی تشیل اغراضها، ہی تشیل اغراضها، ہی تشیل اغراضها، اغراضها، تو اغراض ہا جو ہے وہ شروع میں ہی کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہی جو ہے وہ عورت کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ وہ عورت تشیل اٹھاتی ہے، اٹھا رہی ہے یا اٹھا لیتی ہے، اغراضها، تو اغراض جو ہے اپنی پرسنل چیزوں کو بھی کہتے ہیں جو بیلونگنگز ہوتی ہیں، اور ان چیزوں کو بھی کہتے ہیں جو گھر کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ہر وہ چیز جو آپ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں تو ہم کہتے ہیں اغراض، ٹھیک ہے، ہی تشیل اغراضها، وہ اپنی چیزیں اٹھاتی ہے یا اٹھا رہی ہے یا اٹھا لیتی ہیں، انا اشیل ہی تشیل، تو تشیل یہاں پہ ہم یہ اس کے لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ انت تشیل اغراضک، انت تشیل اغراضک، تو میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ تشیل کتنے معنی دیتا ہے، تو تشیل کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ اٹھاتی ہے اپنی چیزیں، اور تشیل کا مطلب یہ بھی ہے کہ تو ایک مرد اپنی چیزیں اٹھاتا ہے یا اٹھا لیتا ہے یا اٹھا رہا ہے وغیرہ، انت تشیل اغراضک یا ہی تشیل اغراضها، ہی تشیل اغراضها، اغراضها، هي تشيل أغراضها، أنت تشيل أغراضك، هي تشيل أغراضها، يا أنا أشيل أغراضي، 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 تو اس کو اغراضی نہیں بولنا ہے کیونکہ اردو نہیں ہے، عربی ہے، بہت سے لوگ ضاد کو ضاد پڑھتے ہیں، ضاد نہیں ہے، عربی ہے، تو عربی میں ہم اس کو ضاد ہی پڑھیں گے، تو یہ ضاد ہے۔ تو میرے پاس مزید بھی الفاظ پڑے ہوئے ہیں اور جملے بھی ہیں، تو جن کو میں آہستہ آہستہ کور کر رہا ہوں اور آئندہ ویڈیوز میں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی انشاءاللہ۔
تو اس ویڈیو سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے تو آپ کامنٹ سیکشن میں جا کے پوچھ سکتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد آپ کے سوالات کے جوابات دیں. اگر ضرورت پڑتی ہے تو ان سوالات کے جوابات پر ویڈیو بھی بن سکتی ہے. تو یہ الفاظ اور جملے کافی تھے آج کے سبق میں. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کامنٹس کے ذریعے شیئر کریں. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے ویڈیوز کی شکل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.